أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ ملحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآدون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نات موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. اللهم عف السنة سلواتك وسلامة تسليماتك على أفضل التعينات المفادة من الأمائر الظاهرين وآخر التنزلات المضافة إلى نوع الإنسان. كان الله ولم يكن معه شيء ثاني محصي لعوالم حضرات الخاص في وجوده وكل شيء أحصيناه في إمام المبين. الرسول النبي المكي المدني الخرشي التحامي صاحب لواء الحمد ومقام المحمود أبي القاسم محمد الحبيب. وعلى أخيه وابن عمه وسهره وخليفته من بعده وقائد الغر المحجلين ياسوب الدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وعلى ابنته الطاهرة الهوراء الإنسية الراضية المرضية الشفية يوم الجزاء فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وعلى سبتي رحمة وسيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين. اللهم صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي وحجة القائم المنتظر المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم سهل منهجهم وعجل في فرجهم وجعلنا من محبيهم ومواليهم وشيعتهم. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العلي العظيم. तमाम तारीफ मुख्तस है उस ज़ात वाहिद के लिए जो इस कायनात का खालिक है। और उसका सबसे बड़ा लुत्फ़ ये है कि उसने हमारी हिदायत के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी आल को निहायती अदब व एहतराम के साथ मौलाना सरदार साहब की मौजूदगी में हक़ीर लबकुशाई कर रहा है। मेरे बुज़ुर्ग हैं और इंतज़ामिया के लिए भी तशक्कुर और ममनून हूँ कि आपने मुझे इस शरफ़ से नवाजा कि मैं आपकी खिदमत में ज़िक्र आले मोहम्मद करने की तौफ़ीक़ और सआदत हासिल कर सकूँ। अज़ीज़ मोहतरम, जिस ज़माने में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ पर टेक्नोलॉजी अपने शबाब पर है या शायद अपनी
ابتدائی مرحلے میں ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کہاں سے اسے گیج کریں. تو اس کے ساتھ ہی معلومات کی شدت اور رفتار اور زمانے کا منقلب ہونا اتنی تیزی سے محسوس ہو رہا ہے کہ پہلے ایسے کبھی درک نہیں کیا گیا تھا. تو اس میں عزیزان محترم جس بات کو مد نظر رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیوائسز، جو مینس اور جو ٹولز کو بشر اس دعوے کے ساتھ بناتا ہے کہ میں انسان کی بہبود کے لیے، انسان کی آرامش کے لیے، انسان کی سہولت کے لیے بنایا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں بہت زیادہ موٹیو موجود ہوتا ہے، جس کے اندر پروفیٹیئرنگ ہوتی ہے، جس میں فائدہ ہوتا ہے، جس میں غلبہ ہوتا ہے، جس میں گریڈ ہوتی ہے. اور وہی ٹولز جو آپ کو عوام کے درمیان ان کی زندگیوں کو آسان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہی ٹولز جو ہے میدان جنگ میں یا اپنے مد مقابل کے نقصان کے لیے اسے بڑی جو ہے پیش رفت کے ساتھ اور بڑی تدبیر کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ طرف مقابل کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی. تو ان باتوں کو عرض اس لیے کر رہا ہوں، تھوڑا سا مقدمہ میں اپنی بات کو بنانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی آواز سے، اپنی زبانوں سے بجھا دے. واللہ متم نورہ، لیکن اللہ کا یہ وعدہ ہے اور اللہ کہتا ہے کہ اپنے نور کو وہ کمال تک لے جائے گا، اسے تمام کرے گا. ولو کرہ الکافرون، حالانکہ کفار جو ہے اس سے خوش ہونے والے نہیں ہیں. تو اگر اس آیہ کریمہ کو آج کی کانٹیکسٹ میں ہم دیکھیں تو اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش جس کا اعلان قرآن کر رہا ہے 1400 برس پہلے، جنہوں نے جب کوشش کی تھی وہی آج بھی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کا وعدہ پورا ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہا ہے کہ اللہ اپنے نور کو کمال تک لے جاتا ہے. کافرین جتنا بھی چاہے اسے دبانے کی کوشش کریں، اسے آئسولیٹ کرنے کی کوشش کریں، اسے مارجنلائز کرنے کی کوشش کریں، لیکن اللہ کا نور جو ہے چمکتا ہوا، دمکتا ہوا، ظاہر ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور حق اور باطل کے درمیان تفریق اور اس کے درمیان ڈسٹنکشن کلیئر ہوتا چلا جا رہا ہے. جو لوگ ایک زندگی کا ایک بڑا حصہ حق اور باطل کی تلاش میں گزارتے تھے، صرف کرتے تھے، آج اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر انسان تعصب نہیں رکھتا ہے، اپنے دل میں بائس نہیں رکھتا ہے، تو وہ آج کے دور میں بڑی تیزی سے حق اور باطل کو پہچان سکتا ہے، اور اس کی وجہ بھی اللہ کا نور ہے. اس لیے کہ نور کی تعریف یہ ہے ظاہر لنفسہ مظہر لغیرہ، یعنی جیسے ہی نور چلا جاتا ہے اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا. تو اپنے آپ میں اس کی تجلی کے لیے وہ خود کافی ہے، اس کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کسی اور کا تعارف اگر ہونا ہے تو وہ نور ہی کروا سکتا ہے. تو عزیزان محترم، اس ایج میں کہ جہاں پر حقائق کو دبایا جا رہا ہے، وہاں پر ہمیں تاریخ کے گوشوں میں جا کر دیکھنا ہوگا کہ آخر یہ حقائق کون سے تھے جسے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ کون سا حق تھا کہ جس کے لیے رسول کا نواسہ اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنے پورے خاندان کو نثار کرنے کے لیے تیار تھا. وہ کون سے اصول تھے، وہ کون سے آئین تھے جس کے لیے آل محمد نے اپنے آپ کو فدا کر دیا.
عزیزان محترم وہ آئین اور وہ اصول کا احیاء کرنا اور اسے زندہ رکھنا یہ تو اللہ کا خود وعدہ ہے کہ وہ رکھے گا. لیکن جو صاحبان ایمان ہیں اور جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ صاحبان ایمان ہیں اور آل محمد کے پیروکار ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں، ان کی تعصی کرنا چاہتے ہیں، ان کو اپنا مولا مانتے ہیں، اپنا گارڈین سمجھتے ہیں، تو ان پر یہ ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ وہ ان آئین کو درک کرے، سمجھے اور پھر انہیں عوام تک پہنچائے. صلوات علی محمد و آل محمد. تو اگر آپ اس ڈائریکشن میں آگے بڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ آئین کی تجلی افکار میں اور کردار میں افراد کے نظر آ رہی تھی جو اولیاء الہی تھے، جو اللہ سے قریب تھے، جو اللہ کے منتخب شدہ بندے تھے، جس کو اللہ نے خود معرفی کروائی تھی. ان کے کیریکٹر، ان کے اخلاق، ان کی سیرت، ان کا راستہ وہی تھا جو جب بھی زندہ تھا اور باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا، اور آج بھی اگر کوئی چیلنج بن سکتا ہے تو وہ وہی کردار ہے، وہی کیریکٹر ہے، وہی سیرت ہے، وہی راستہ ہے، وہی منہج ہے. سبحان اللہ. تو عزیزان محترم اگر ہم دیکھیں تو چلے تاریخ کی اگر سیر کریں تو ہم مولا امیر المومنین کی زندگی دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے افراد تھے جس کا قصیدہ قرآن پڑھ رہا ہے. قرآن ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ ہی سب سے زیادہ رؤوف ہے اپنے بندوں پر. تو یہ آیے کریمہ مولا امیر المومنین کی شان میں نازل ہوتی ہے، اور متفقہ علیہ مفسرین اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ وہ آیت ہے کہ جب نازل ہوئی کہ جب رات کی تاریکی میں حکم الہی ہوا اے میرے حبیب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ ہجرت کریں اور آپ مدینے کی طرف روانہ ہو جائیں. تو پیغمبر اکرم پیغمبر کی خدمت میں امیر المؤمنین کو طلب کیا جاتا ہے، پیغمبر خود بلاتے ہیں، اور جب مولا تشریف لاتے ہیں تو اس امر الہی کو پیغمبر بیان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ کہ یا علی آپ میرے بستر پر آج سو جائیں گے، اس خدشے کے ساتھ کہ آپ کی جان کی امان نہیں ہو سکتی، جان جا سکتی ہے. مولا امیر المؤمنین مسکراتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر اس سے آپ کی جان بچ سکتی ہے تو میری جان آپ پر فدا ہے. اور امیر المؤمنین کے اس بولنے کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں یا علی آپ کی جان ہی نہیں بچے گی بلکہ آپ مجھ سے مدینے میں ملحق ہوں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن علی نے جو اس رات اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی مرضی خریدی تھی، جس کا اعلان مشیت کر رہی ہے، بتا رہی ہے کہ ایسے افراد تھے جس کو پیغمبر نے اپنا قائم مقام بنا کر کفار کے درمیان چھوڑا تھا، جو تجلی اوصاف پیغمبر اکرم خود تھے. لہذا اگر ان کی امان میں کوئی آ جائے، ان کی ولایت میں کوئی آ جائے، ان کی گارڈینشپ میں کوئی آ جائے تو ممکن ہے ہی نہیں کہ تم پیغمبر سے ملحق نہ ہو، یہ اس کا لازمہ ہے. تو عزیزان محترم اگر مولا امیر المؤمنین کی شخصیت کو ہم دیکھتے ہیں تو کیا مولا امیر المؤمنین سب کے درمیان مقبول تھے؟ ہر کوئی علی کو چاہتا تھا، ہر کوئی علی کو پسند کرتا تھا.
آج یہ بڑا جو ہے ہمارے ینگسٹرز میں ایک پتہ نہیں اس کا کوئی ٹرم فیئر آف مسنگ آؤٹ، فومو، ایسے ٹائپ کا کوئی ٹرم ابھی انٹروڈیوس ہو گیا ہوگا، میں لٹل بیہائنڈ دیٹ، کہ ان کو ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا میں جو ہے ہمارا ریکگنیشن ہوتا جائے، ویلیڈیشن ہوتا جائے، ہم نے کچھ پوسٹ کیا اور اتنے لائکس آ رہے ہیں اور اتنے لائکس آ رہے ہیں، اور کتنا ہماری بات کو جو ہے تسلیم کیا جا رہا ہے، اور کتنی ہماری بات مقبول ہو رہی ہے لوگوں کے درمیان، کیا ہمارا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، یہی دغدغہ لگا ہوتا ہے۔ شاید بہت سے اس میں کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن خود جوان اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیتے ہیں، اپنے پرسنل جو ہے پورے پروفائل کو ایکسپوز کر دیتے ہیں پوری دنیا کے سامنے، کہ کسی طریقے سے سوشل ویلیڈیشن ہو جائے، کسی طریقے سے لوگ جو ہے ہمیں قبول کر لیں اور ہمارے بات کو تسلیم کر لیں اور ہمیں پسند کرنے لگے، ہمیں لائکس زیادہ سے زیادہ دینے لگے۔ تو کیا امیر المومنین کی بھی شخصیت ایسی تھی کہ مدینے میں اور مکے میں قریش ہر کوئی علی کا چاہنے والا تھا، علی کا ماننے والا تھا؟ تو پتہ چلے گا کہ نہیں، ہر کوئی تو علی کا ماننے والا نہیں تھا۔ ابو ذر اور سلمان اور مقداد تو یہ تو بہت ہی محدود لوگ تھے۔ اس کے علاوہ افراد تو صرف شکایت کرنے کے لیے آتے تھے، یا علی آج علی بن ابی طالب نے یہ کر دیا، یا رسول اللہ آج علی نے یہ کر دیا۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے اگر کوئی پیغمبر کا حامی اور ناصر اور مددگار اگر کوئی تھا تو ذات امیر المؤمنین تھی۔ تو لہذا جہاں پر بھی پیغمبر کی ذات کو خطرہ ہوتا وہاں پر علی سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے، جہاں پر اسلام کے لیے ضرورت پڑتی سب سے پہلے علی سامنے نظر آتے۔ تو پتہ چلا کہ ہر شخص تو علی سے راضی نہیں تھا، ایسے کردار تھے جو علی کی طرف کھنچ کر آ رہے تھے، اور ایسے بھی کردار تھے جو علی سے دور ہو رہے تھے۔ اور اگر یہاں پر آپ علی کی ذات کو دیکھیں تو علی بارہا اس بات کو میدان میں ثابت کرتے ہیں کہ there is nothing personal، میرا کوئی اس میں پرسنل ایجنڈا نہیں ہے، میں جو کچھ بھی کرتا ہوں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اگر محبت ہے تو اللہ کے لیے، اور اگر بغض ہے اور دشمنی ہے وہ بھی اللہ کے لیے۔ علی کا ہمیشہ کیریکٹر، علی کا ہمیشہ پریزنٹیشن یہی تھا کہ میرا تو تمہارے سے کوئی پرسنل ہے ہی نہیں۔ تو عزیزان محترم، علی کی طرف کچھ لوگ کھنچ کر آ رہے تھے، اور علی کی شکایتیں لگانے والے جو پیغمبر کے پہلو میں بیٹھتے بھی تھے تو وہ بھی آتے تھے، تو ہر چیز میں کوئی نہ کوئی جھول نکالنے کی بڑی کوشش رہتی تھی۔ مثلا جنگوں میں آپ جانتے ہیں کتنی مرتبہ کہا گیا کہ یا رسول اللہ، جب عمرو بن عبدوت کو زیر کر دیا تھا تو تلوار چلا دیتے، جب اس نے بے ادبی کی تو علی بن ابی طالب اٹھ گئے اور ٹہلنے لگے، اور ایسا خطرناک موقع دشمن کے حوالے کر دیا کہ جس میں علی کی جان جا سکتی تھی، اسلام کی آبرو پر آنچ آ سکتی تھی۔ اور مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس نے پرسنل اٹیک کیا، یہ جو جنگ ہے یہ تو کوئی پرسنل ہے تو نہیں، اور میں اپنے پرسنل ایشو کی بنا پر جو ہے کسی کی جان نہیں لے سکتا۔ تو ہر موڑ پر کہیں نہ کہیں یہ جو ہے جو پیغمبر کے پہلو میں بھی تھے، اگر علی کو بقن بقن یا علی ابن ابی طالب کہہ بھی دیتے تھے تو ان کا دل نہیں مانتا تھا، لیکن کہہ دیتے تھے تاکہ لوگوں کے درمیان جو ہے آپ سوشل آرڈر میں اپنا جو ہے آپ اپنے آپ کو الگ تو نہیں کر سکتے۔ تو عزیزان محترم، پتہ چلا کہ مولا امیر المؤمنین کی شخصیت کی طرف کھنچتے ہوئے کچھ لوگ آ رہے تھے، اور مولا امیر المؤمنین کی شخصیت سے کچھ لوگ ریپل بھی ہوتے جا رہے تھے، اور اس کا معیار، اس کا کرائیٹیریا وہ افکار اور وہ کردار تھے مولا امیر المؤمنین کے، جو امیر المؤمنین نے خود کہا ہے جس کا مینٹر، جس کا ایگزمپلر، جس کا اسوہ، جس کا سورس آف انسپریشن خود ذات پیغمبر اکرم تھا۔ اور مولا امیر المؤمنین نے پیغمبر کے آغوش میں آنکھ کھولی اور پیغمبر کی انگلی پکڑ کر امیر المؤمنین چلے ہیں،
اور پھر قلعہ خیبر کو فتح کیا ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. تو اگر پیغمبر ایک انسان کامل تھے اور اللہ کے نمائندے تھے تو ان کے افکار کی تجلی جو چھلکتی تھی وہ ذات امیر المومنین میں چھلکتی تھی. اور اگر کوئی چلتا ہوا بولتا ہوا قرآن اگر کوئی دیکھنا چاہتا تو خود پیغمبر اس کی نشاندہی امیر المومنین کی طرف کرتے. اور اسی لیے پیغمبر نے کہا بھی ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے, اور جدھر جدھر علی جاتے جاتے ہیں ادھر ادھر علی کے ساتھ حق بھی چلتا ہے. یہ سب نشاندہی پیغمبر کر رہے ہیں تاکہ امت گمراہ نہ ہو, امت منافقین امت کے دھوکے میں اور فریب میں نہ آئے. اس لیے کہ جہاں پر ایمان ہے وہیں پر کفر بھی موجود ہے, وہیں پر نفاق بھی موجود ہے, اور ہر شخص جو اسلام کے پرچم تلے آ گیا ہے اور جمع ہوا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ مخلص ہے اسلام سے اور وہ ایمان رکھتا ہو. وہ دل میں بغض تو رکھتا ہے لیکن اسلام کی کامیابی نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ تسلیم ہو جائے, اس لیے کہ اس کے پاس کوئی اور چارہ تھا ہی نہیں. بلکہ ایک علماء اہل سنت کے بھی معاصر میں جو ایک عالم ہے شیخ حسن فرحان مالکی, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بعضی افراد خصوصاً بنی امیہ کے ایمان کا اگر سوال پیدا ہوتا ہے تو وہ خود کہتے ہیں, وہ مالکی المذہب ہیں, اور کہتے ہیں کہ ان کے ایمان کی پیغمبر نے کبھی تصدیق نہیں کی, ان کے اسلام کی بھی پیغمبر نے کبھی تصدیق نہیں کی. یہ جب آئے اور عباس کے ساتھ, پیغمبر کے چچا عباس کے ساتھ جب اسلام کے دبدبے کو دیکھا اور اسلام کے شباب کو دیکھا اور اس کی ہیبت سے اتنے مایوس ہو چکے تھے کہ انہیں پتا تھا کہ اب ان کا کچھ چلنے والا نہیں ہے, لہذا تسلیم کیا. اور تو جب تسلیم بھی کیا تو پیغمبر نے بھی انہیں کوئی تصدیق نہیں کی کہ تم مسلمان ہو گئے, یہی کہا پیغمبر نے. اور یہ روایت ہے, اور شیخ حسن فرحان مالکی کہتے ہیں اذهبوا انتم الطلقاء, جو تم چھوڑ دیا میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں, تم طلقاء ہو, تم آزاد کرتا ہو. پیغمبر نے ان کے اسلام کی تصدیق نہیں کی, پیغمبر نے انہیں گلے لگا کر نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو گئے ہو. تو عزیزان محترم, امیر المؤمنین کی ذات کی طرف جو کشش تھی وہ حق کی طرف کشش تھی. جو مولا امیر المؤمنین کی طرف کھنچ کر آ رہے تھے انہیں پتا تھا کہ یہ حق کا محور ہے اور اس لیے مولا کی طرف آ رہے تھے. اور جو ریبیل ہو رہے تھے وہ ریپلشن بھی بتا رہا ہے کہ ان کے ایسوسیشن اور ان کا جو دار و مدار ہے, ان کی جو ویلیوز ہیں, ان کی جو قدریں ہیں وہ الہی قدروں سے میل نہیں کھاتی. ان کی قدریں شیطانی ہیں اور وہ شیاطین کی جنود کے سولجر ہیں اور وہ کھنچ کر ادھر جا رہے تھے. ہاں نفاق چونکہ تھا, منافق تھے, جب سامنے آتے تو ایسے بتاتے تھے کہ مسلمان ہیں. تو یہ جو امیر المؤمنین کی ذات کی طرف لوگ کھنچ کر آ رہے تھے عزیزان محترم, یہ علی کے وہ افکار اور وہ کردار اور وہ انٹیگریٹی کا نتیجہ تھا کہ امیر المؤمنین نے بتایا کہ وہ کبھی عرب اور عجم میں کوئی تفریق نہیں کرتے, کبھی کوئی تعصب کی عینک سے کسی کو دیکھتے نہیں, بلکہ مولا امیر المؤمنین کی مقبولیت جو کوفے میں ہوئی تھی اس کی وجہ ہی یہ تھی کہ پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد جب جوخ در جوخ اسلام کی طرف مسلمان ہو کر دیگر اقوام آنے لگے تو انہوں نے صاف ڈسکریمنیشن دیکھا. انہوں نے دیکھا کہ کتنا کلیئر ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے عرب اور عجم کے درمیان, کیسے قریش اپنوں کو ترجیح دیتے ہیں انفلوئنس میں, عطا میں,
حکومت میں، ہر چیز میں، اور عجم کو کنارہ کش کیا ہوا تھا. جو وجہ تھی مولا امیر المؤمنین کے اطراف عجم بڑھنے کی اور ان کی لائلٹی کی، یہاں تک کہ مولا امیر المؤمنین مدینہ چھوڑ کر کوفہ جاتے ہیں اور اس لشکر کی تشکیل میں کہ جس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو فتنہ سر اٹھایا تھا اسے ختم کر دیا جائے، وہ جہاد کر مولا تشکیل دیتے ہیں کوفے میں، اور وہیں پر مولا کی شہادت واقع ہوتی ہے. تو عزیزان محترم، امیر المؤمنین اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو ان کے سامنے ان کے قریب آنے والے وہ مخلص افراد تھے جنہیں پتا تھا کہ یہ حق ہے، اور اگر ان کے ساتھ چلنا ہے تو ان آئین کو، ان اصولوں کو، ان ویلیوز کو بھی اپنے اندر سمانا ہوگا. تو کیا یہ کرائیٹیریا آج بدل گیا؟ ہمارے لیے یہ کرائیٹیریا نہیں ہے. نہیں، یہ کرائیٹیریا ہمارے لیے بھی اتنا ہی شدت کے ساتھ ہے، کیونکہ ہم تو زندہ امام کے ماننے والے ہیں، اس کے وجود کے قائل ہیں، اور اس کی تعجیل کی تمنا رکھتے ہیں، اور اگر وہ آ جائے تو اس آرزو کے ساتھ پوری زندگی گزارتے ہیں کہ ہم اس کے اعوان اور انصار میں ہمارا شمار ہو. تو ہمارے اندر بھی عزیزان محترم اسی ویلیو سسٹم کو ویلیو کرنا اور انشرائن کرنا اور اس کو فالو کرنا، یہی ہماری زندگی کا محور ہونا چاہیے. صلوات علی محمد و آل محمد. اور یہ جب ہو جاتا ہے، علی کی محبت دل میں آ جاتی ہے، تو خود مولا امیر المؤمنین ہی کے الفاظ ہیں جو فرماتے ہیں کہ اگر میں مومن پر ضرب لگاؤں تو وہ مجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا، اور اگر میں منافق کو پوری دنیا اس کے قدموں میں ڈال دوں تب بھی وہ مجھ سے محبت نہیں کر سکتا. اور فرما کر کہتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ طے شدہ، تقدیر شدہ قول پیغمبر ہے کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی لا یبغضک المؤمن ولا یحبک المنافق. صلوات علی محمد و آل محمد. یا علی آپ سے مومن بغض نہیں رکھ سکتا اور منافق آپ سے محبت نہیں کر سکتا. اصحاب پیغمبر میں یہی معیار بھی تھا دیکھنے کا، مومن کی علامت کا. اور میں صرف اپنی کتابوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، اغیار کی کتابوں میں بھی اس بات کو جو ہے بارہا نقش کیا گیا ہے کہ ہم جاتے اور یہ دیکھتے کہ علی کے بارے میں فلاں شخص کا کیا موقف ہے، اس سے پتہ چلتا کہ یہ مومن ہے کہ منافق ہے. تو عزیزان محترم، وہ جو معیار ہے ایمان کا، اسی معیار کو آج بھی اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے. اگر نور الہی آج بھی بجھ نہیں سکتا تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کا نور بجھے گا نہیں. لیکن آپ اور ہمارے لیے یہ زندگی امتحان گاہ ہے، اور ہمارے لیے اس امتحان پر پورا اترنا اور اس امتحان میں جد و جہد کرنا، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. تو لہٰذا ہم اپنے موقف میں، اپنے افکار میں، اپنے کردار میں، اپنے اقوال میں ہر طور سے اپنے آپ کو ایسے آمادہ رکھیں کہ گویا ہم علی کے سامنے ہیں. اور اگر ہم رکھیں گے تو پھر اس کی حجت اور اس کا فرزند ہم سے راضی ہوگا. صلوات علی محمد و آل محمد. محترم،
تو عرض یہ کرنا ہے آپ سے کہ جو فورسز آف اٹریکشن ہیں جو علی کی طرف کھنچتے ہوئے صاحبان ایمان کو لاتے ہیں، وہ علی کے اندر اوصاف الہی کے مینیفیسٹیشن ہے، وہ پیورٹی آف کیریکٹر ہے، اور وہ سینٹٹی آف فیتھ ہے جو بتا رہی ہے کہ سیلف لیس ہے مولا امیر المومنین. اور مولا نے بارہا اس بات کو ثابت کیا ہے میدان جنگ میں کہ جہاں پر میدان میں مسلمان ہارتے ہوئے اور اس خوف سے کہ پیغمبر کی شہادت واقع ہو چکی ہے اور شیطان کے پروپیگنڈے سے مسلمان بھی میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، تو اس میں بھی بھاگتے بھاگتے پوچھنے والے نے پوچھا یا علی بتائیے آپ کیا کریں گے، پیغمبر تو شہید ہو گئے ہیں، جنگ احد کی بات ہے. تو مولا امیر المومنین کہتے ہیں جب پیغمبر ہی نہیں رہے تو مجھے زندہ رہ کے کرنا کیا ہے. اب یہ جو بھاگ رہے ہیں یہ اپنی جان بچا رہے ہیں، اور یہاں پر علی کا کہنا یہ ہے کہ اگر رسول اللہ ہی نہیں ہے تو پھر میرے جینے کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے. تو عزیزان محترم، ایسا کمیٹڈ لائل عبد کہ جس پر قدرت ناز کرے، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا امام ہے. اور اگر ہمارے اندر ایمان کی حرارت اگر پیدا ہوتی ہے تو وہ کردار سے ہوتی ہے جو مولا امیر المومنین نے ظاہر کیا ہے. صلوات علی محمد و علی محمد. ہاں مشکلات آئیں گے تو مشکلات تو بہت آئیں گے. نہ سابق میں مشکلات کی کمی تھی، نہ حاضر میں، نہ آئندہ. اور اس بات کی خبر پیغمبر اکرم نے دی ہے، اور متعدد روایات ملتی ہیں کہ پیغمبر نے آخر الزمان میں بھی بتایا تھا کہ کیسے اسلام پر آفتیں آنے والی ہیں اور کیسے ایمان کو مومن اپنی ہتھیلی پر لے کر چلے گا، گویا ایسے کہ جیسے جلتا ہوا کوئلہ، ریڈ ہاٹ کول اپنی ہتھیلی پر رکھ کر چل رہا. ایمان جو ہے کا بچانا اور اس کو پروٹیکٹ کرنا اور اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانا اور اس کو پروٹیکٹ کرنا، یہ سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ حق اور باطل کی پہچان ہونا یہ بھی ضروری ہے. اس کے ساتھ انصاف کے ساتھ مظلومین کے ساتھ ان کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. کسی نہ کسی لیول کے اوپر اللہ نے ہمیں مسئول قرار دیا ہے، ہمیں اکاؤنٹیبل قرار دیا ہے. جتنی ہماری کیپیسٹی اور جتنی ہماری توان اور جتنی ہماری ایبلٹی ہے اتنا ہمیں کرنا ہے، اس سے کم نہیں کر سکتے. اور وہ کتنی ہے وہ وہی پوٹینشیل بتا سکتا ہے جو اللہ نے ہمارے قلب میں قرار دیا ہے. اور وہ جو پوٹینشیل ہمارے اندر ہے، اس پوٹینشیل کو اگر ہم اچیو کریں تب جا کر ہم ملحق ہو سکتے ہیں ان افراد کے ساتھ جس کی جنت تمنا کرتی ہے. اور اگر ہم اس کے اصحاب اور اعوان اور انصار میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے کردار میں بھی وہ چمک اور وہ تجلی ظاہر ہونی چاہیے. عزیزان محترم، بعد انشاءاللہ اور 3 شب یہاں پر آپ کی خدمت میں رہوں گا اور ضرور کچھ معروضات مزید آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل ہوگا. لیکن عرض یہ کرنا ہے کہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، جس زندگی اور جس لمحات سے ہم اپنی زندگی کے شب و روز طے کر رہے ہیں، یہاں پر اب پروکراسٹینیشن کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. آپ پروکراسٹینیٹ نہیں کر سکتے. کمپلیسنسی از ناٹ این آپشن. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں وہ جب ریٹائر ہونے والا ہوں تو جب میں ریٹائر ہوں گا تو حج کو جاؤں گا اور پتہ نہیں کیا کیا کروں گا. وہ جو ہم پچھلے دور میں سنتے تھے اب وہ نہیں رہا. جسے جب فرصت ملے گی
وہ اپنا وظیفہ شرعی اپنی ذمہ داری کو ادا کرے گا، اور اپنے اطراف سب سے پہلے، اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن کہہ رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو سب سے پہلے تو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اور پھر دوسرے مرحلے میں دوسروں کو بچانا ہے۔ تو یہ جو نور الہی ہم تک پہنچا ہے عزیزو، یہ اللہ کا وعدہ ضرور ہے، لیکن وہ مردان خدا جنہوں نے اس نور کو ہم تک منتقل کیا ہے، اگر آپ ان کی ایثار اور ان کی فداکاری کو دیکھیں گے تو تاریخ میں ویسی کوئی مثال نہیں ملی۔ کربلا میں حسین عصر تک تنہا ضرور ہوئے تھے، لیکن جس جہاد کا، جس قتال کا مظاہرہ سید الشہداء نے کیا کہ دشمن کی آوازیں، الحفیظ اور الامان کی آوازیں بلند ہو گئی تھی دشمن کی جانب سے، لیکن حسین کب تک قتال کرتے؟ وہ وقت بھی آتا ہے کہ کربلا کی زمین کو زلزلہ ہونے لگتا ہے، اور وہ وقت بھی آتا ہے کہ حسین اب آخری رخصت کے لیے جا رہے ہیں۔ وعدہ طفلی حسین کو یاد ہے، اور حسین اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بیویوں سے خدا حافظی کرتے ہیں، اور اماں کی کنیز فضہ حسین کو اتنی آسانی سے کیسے ودا کر دی، جبکہ بیویوں کو اس بات کا پتہ تھا کہ یہ ملائین ہمارے والیوں کے قتل کے بعد ہمیں ان پر رونے بھی نہیں دیں گے۔ تو حسین کا ماتم حسین کی زندگی میں ہو رہا ہے، بیویاں حصار کر لیتی ہیں اور حسین کا ماتم کرنے لگتی ہے، وا حسینہ وا فاطمہ وا علیہ وا محمدہ، اور اس کے بعد زینب سے رخصت ہوتے ہیں حسین، ام کلثوم سے رخصت ہوتے ہیں حسین، اور اپنے مرکب کی جانب آ جاتے ہیں اور سوار بھی ہو جاتے ہیں۔ اب وہ لمحہ ہے کہ جہاں حسین چاہتے ہیں کہ آخری وعدے کو پورا کرنے چلے جائیں، لیکن سواری آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ اب جیسے ہی حسین اپنے گھوڑے کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں ذوالجناح یہ آخری سواری ہے ذوالجناح، اس کے بعد زحمتیں تمام، تو وہ جانور بھی اشارہ کرنے لگتا ہے مولا میری طرف دیکھیے تو صحیح، میرے پاؤں کی جانب دیکھیے تو صحیح، آپ کی چھوٹی بچی سکینہ میرے پاؤں سے لپٹی ہوئی ہے مولا۔ تو حسین گھوڑے سے اتر جاتے ہیں اور پھر بچی کو گلے لگا لیتے ہیں اور بچی کو تسلی دے رہے ہیں اور بچی سے ودا ہونا چاہتے ہیں۔ عزیزو حسین بیویوں سے تو ودا ہو چکے، سید سجاد سے بھی ودا ہو چکے، لیکن سکینہ بیوی سے ودا ہونا حسین کے لیے بہت گران تھا۔ یہاں تک کہ شاعر کہتا ہے کہ ایک مرتبہ حسین نے بیوی سے کہا جانا ہے دور شب کو جو، یہ کہہ کے دیکھا بالی سکینہ کو یاد سے، لپٹی وہ دوڑ کر شہ گردوں اساس سے، طاقت نہ تھی کلام کی ہر چند پیاس سے، بولی وہ تشنکام شہ حق شناس سے، کیا اس بلا کے بن سے تہیہ سفر کا ہے، صدقے گئی بتاؤ ارادہ کدھر کا ہے، شہ نے کہا کہ ہاں سفر ناگزیر ہے، آؤ گلے لگو کہ یہ صحبت اخیر ہے، اب آرزو قرب خدائے قدیر ہے، تنہا ہے ہم سپاہ مخالف کثیر ہے، طے ہو یہ مرحلہ جو اعانت خدا کرے، جس کا نہ کوئی دوست ہو بی بی وہ کیا کرے، جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر، ضد کر کے روئیو نہ ہمیں چاہتی ہو گھر، پہلے پہل ہے آج شب فرقد پدر، سو رہی ہو ماں کی چھاتی پر رخ غربت سے رکھ کے سر، راحت کے دن گزر گئے یہ فصل اور ہے، اب یوں بسر کرو جو یتیموں کا دور ہے، اب یوں بسر کرو جو یتیموں کا دور ہے، ننھے سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ تشنکام، بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا
نام آنکھوں سے خون بہا کے یہ کہنے لگے امام کھل جائے گا یہ درد و علم تم پہ تاب شام بی بی نہ پوچھو کچھ یہ مصیبت عظیم ہے مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے سکینہ نے رقیہ کو یتیم ہوتے ہوئے دیکھا تھا مسلم کی یتیمہ کو یتیم ہوتے ہوئے دیکھا تھا اور دیکھا تھا بابا نے گوشوارے پہنائے ہیں اور بابا نے بغلگیر کیا ہے اور بابا نے نیا پیراہن دیا ہے لیکن جب سکینہ یتیم ہوتی ہے تو سکینہ کے تماچے لگائے جا رہے ہیں کوئی سکینہ کو پرسہ دینے والا نہیں ہے اور یہ بچی پرچمدار ہے اس نور الہی کی کہ جو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام جا رہا تھا جب سید سجاد تعزیہ کھا کر خاموش ہو جاتے سکینہ بی بی کے نالے دشمن کو بتاتے لوگوں کو بتاتے کہ یہ آل محمد ہے جسے کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون بار الہ تو اس ہماری قلیل عزاداری کو قبول فرما ہمیں کوئی غم نہ ہو سوائے علی حسین کے جملہ مومنین و مومنات کی حاجات کو بھرلا جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا شفا عنایت فرما تعجیل فرما ظہور قائم آل محمد میں ہم سب کو ان کے ناصر و شکر ماتم حسین